اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کیا کہا گیا۔ آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو۔ اور بات کرو۔ جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تو میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیے، میں نہیں اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں، اس کا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریپورٹ کر لیں۔ ہمارے پیچھے ایک F10 کی ٹی شرٹ تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑے گی، آپ وہاں کو بچانے کے کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے۔ اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا گھر کے لیے۔ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ آپ کو بولنا پڑے گا گھر کے لیے۔ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ چھوٹ بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی، تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی، آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا۔ مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اینکر نے بھی اس طرح کہا کہ ایسے سے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اسے کٹ کر کے بتا دی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کے آئے ویبسائٹ سے دیکھا ہے، میں نے جب کے ویڈیو بولا کہ بچوں نے ہماری سنی، میں نے ایسا بولا کہ میں نے سنی یا میں اگر میں جھوٹ تھی، جو آئی وٹنس تھی بچی ہوا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے۔ پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے، جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے، وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا۔ وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے، وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے۔ اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا، تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی، تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، خدا را ہمیں اس چیز سے نکالا جائے، تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی، وہ بچی میڈیا پہ، اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی، وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے، تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے، وہ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے، اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا، ایک بچہ تھا، لڑکا ہے، اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے، اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے، جھوٹ بولا۔ اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کس نے یہ کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا، یہ نہیں دوسرا والا۔ اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کیا کہا گیا۔ آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو۔ اور بات کرو۔ جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تو میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیے، میں نہیں اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں، اس کا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریپورٹ کر لیں۔ ہمارے پیچھے ایک F10 کی ٹی شرٹ تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑے گی، آپ وہاں کو بچانے کے کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے۔ اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا گھر کے لیے۔ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا،
गई है। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकई बताया था ना, वो तो बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटक गई थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मुझके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ है तो कोई मसला नहीं होगा। एमपी ने भी सारा कहा कि ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट कर दिया ताकि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और वो काफी के आए वेबसाइट से देखा है। मैंने जब के वीडियो बोला कि बच्चों ने वाले सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला कि मैंने सुनी या मैं झूठ थी, जो आई विटनेस थी बच्ची हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियाँ भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। और बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिए, मैं इस मामले में नजर करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ अपनी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, आप माँ को बचाने कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़े हुई, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना, और उनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकई बताया सारा, वो आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकई बताया सारा, वो तो बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटक गई थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलो तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मुझके डर से मैंने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ है तो कोई मसला नहीं होगा। एमपी ने भी सारा कहा कि ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट कर दिया ताकि कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और वो काफी के आए वेबसाइट से देखा है। मैंने जब के वीडियो बोला कि बच्चों ने वाले सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला कि मैंने सुनी या मैं झूठ थी, जो आई विटनेस थी बच्ची हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी
اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا.